کتنی مبارک بیٹیاں ہیں وہ، کتنی خوش بخت اور خوش قسمت بیٹیاں ہیں وہ، جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتی، جو فحاشی کے اس دور میں رہ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں، جو اس کفرستان میں رہتے ہوئے بھی، فحاشی کے اس دور میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ کتنی خوش قسمت بیٹیاں ہیں وہ، جو بازاروں میں حسن و جمال کی نمائش کرنے سے نفرت کرتی ہیں، اگر ضرورت کی وجہ سے بازار میں جانا بھی پڑے تو اس سوچ کی بنیاد پر جاتی ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی غیر محرم دیکھ نہ سکے۔ جب بازار میں جاتی ہیں تو خود کو کپڑے میں لپیٹ کے جاتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، حیا کے دامن میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ کہیں مالک کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں رب کے حکم کی توہین نہ ہو جائے۔ یہی اسلام کی وہ عظیم بیٹیاں ہیں، یہی اسلام کی وہ مقدس بیٹیاں ہیں جن پر اسلام فخر کرتا ہے، جن بیٹیوں کے عمل سے کفر کے بڑے بڑے ستون لرز اٹھے۔ میری بہن، جب آپ کا بھائی یا آپ کا خامند آپ کو پردہ کرنے سے روکے، آپ کو حجاب کرنے سے روکے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی زندگی کو یاد کرنا ہے، آسیہ کے اس جملے کو ایک بار پھر سے یاد کر لینا ہے، ایک بار پھر سے دہرا دینا ہے، جو کہتی تھی آسیہ اپنے شوہر کو کہتی تھی، فرعون کو کہتی تھی کہ اے جان من، اے جان جگر، میں نے جان تو تجھے دے دی ہے مگر ایمان تجھے نہیں دی، جان تجھے دے دی، ایمان تجھے نہیں دیا۔ کہا جان جاتی ہے 100 بار چلی جائے مگر سن، اپنے کریم رب کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ میری بہن، پردے والی عورت والدین کے لیے باعث فخر ہے، بھائیوں کے لیے باعث عزت ہے، شوہر کے لیے قیمتی سرمایہ اور اولاد کے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ پردے والی عورت، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خدا را اپنے اوپر گندی مکھی کو نہ بیٹھنے دینا، گندی مکھی نہ بیٹھنے دینا۔ خدا نہ کرے اگر تیرے اوپر کوئی گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تو کسی خاتے میں نہیں رہے گی، پھر معاشرے میں تجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میری بہن، تو جانتی نہیں ہے کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے قیمتی چیز پر چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ کے لیے پردے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میری بہن، اگر تو بھی قیمتی بننا چاہتی ہے، اگر تو بھی قیمتی سرمایہ بننا چاہتی ہے تو خدا را آ پردے کے اندر چھپ جا، غلاف کے اندر چھپ جا، حیا کے دامن میں چھپ جا۔ جب تو پردے کے اندر چھپ جائے گی پھر تیری قیمت بڑھ جائے گی، پھر دنیا والوں کی نظروں میں بھی تیری عزت بڑھا دی جائے گی، اللہ کی نظروں میں بھی تیری عزت بڑھ جائے گی، تیرا مقام بڑھ جائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، میرے کریم نبی نے تجھے قیمتی کہا ہے، تو قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر تو پردے میں رہے تو، اگر تو حیا کے دامن میں چھپ کر رہے تو قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر تو گھر کی 4 دیواری میں رہے تو قیمتی سرمایہ ہے۔ سن، جب تو ان تینوں چیزوں سے باہر نکل گئی، پردے سے باہر نکل گئی، حویلی سے باہر نکل گئی، چادر سے باہر نکل گئی، پھر معاشرے میں تیری کوئی قیمت نہیں رہے گی، کوئی قیمت نہیں رہے گی، پھر معاشرے میں تجھے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میری بہن، یہ برقع تیری آبرو کا پہرا ہے، تیرے گھر کی 4 دیواری تیرے حیا کا تیور ہے۔ تو پردے میں رہے گی تو معاشرے کو عزت ملے گی، صرف معاشرے کو ہی نہیں، معاشرے کے بیٹیوں کو بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا۔ اب جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ کہتی ہیں جی پردے کا کیا، ہمارا ذہن تو پاک ہے، ہمارا ذہن تو صاف۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میری بہن، تمہارا ذہن جتنا بھی صاف ہو جائے، تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ میری بہن، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل دیتی ہے، اگر تم ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے، تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ جب میں ام الخیر جیسی تھی
تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیا کرتے تھے، جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھی تو بیٹے امام حسن امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب میں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں اور دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں میں جمی ہوئی ہو، گندی فلموں میں ٹکی ہوئی ہو، گندی تصویروں کی طرف جمی ہوئی ہو، ٹی وی کی طرف جمی ہوئی ہو، پھر بیٹے فلمی اداکار تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ پھر بیٹے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے بایزید نہیں بن سکتے۔ جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹے بے حیا ہی پیدا ہوں گے۔ حیا کا مادہ ان کی آنکھوں میں ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ جب ماں خود کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی تو کیا خیال ہے 12 سالہ اس کی بیٹی نہیں کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ بیٹی نے تو ماں کے نقش قدم پر چلنا ہے نا۔ اور جب ماں خود کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، صاحب ظاہر 12 سالہ بیٹی بھی ساتھ میں کہے گی میرا جسم میری مرضی۔ ایک خاتون کا بیٹا کسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا تو یہ خاتون میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے بیٹے کی شہادت پر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس عورت نے خود کو پردے میں چھپایا ہوا تھا، حیا کے دامن میں چھپی ہوئی، سر سے لے کر پاؤں تک۔ صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ ان لمحات میں تو بعض اوقات عورتوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عورت نے تو پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے کہ جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے اسے، پھر بھی اس نے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا ہے۔ صحابہ نے اس عورت سے پوچھ لیا ہے خاتون تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، ان لمحات میں تو بعض اوقات شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں اور تو نے پھر بھی پردے کا خوب اہتمام کر رکھا ہے۔ یہ سن کر اس پاک باز عورت نے کہا بھائیو میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا حیا تو باقی ہے۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میرا حیا تو فوت نہیں ہوا، الحمدللہ میرا حیا زندہ ہے، میری غیرت زندہ ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، صحابی کی آنکھ کھلی، صحابی نے پانی مانگا، بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، بیوی اٹھی باہر گئی، جاڑا تھا، برف باری ہو رہی تھی، سردی تھی، بہت زیادہ سردی تھی۔ بیوی جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا، ایسے ہی پانی اٹھا کے کھڑی رہی، پانی اٹھا کے کھڑی رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر اٹھے پانی مانگے پانی موجود نہ ہو، پانی اٹھا کے کھڑی رہی۔ صبح فجر کے وقت، نماز کے وقت، تہجد کے وقت جب شوہر کی آنکھ کھلی دیکھا ہاتھوں میں پانی رکھ کے کھڑی ہے۔ شوہر نے کہا کب کی کھڑی ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی مانگا تھا، آپ کو نیند آ گئی تھی، میں پانی لے کے کھڑی ہی رہی۔ اچھا پھر سو جاتی؟ کہا نہیں سوئی اس لیے کہ کہیں خدمت گزاری میں کمی نہ ہو جائے۔ شوہر اتنا خوش ہوا، بھلا ہو بھی آج تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، آج میں تم پہ اتنا خوش ہوں کہ آج تم مانگنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ، میں دینے کو تیار ہوں۔ کوئی تیری خواہش ہو، کچھ بھی مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، میں ابھی اور اسی وقت تجھے دینے کو تیار ہوں۔ اس نیک خاتون نے کہا، صحابیہ نے کہا تو نے مجھے سب کچھ دیا، پیار دیا، محبت دی، عزت دی، عورت کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، پر اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں آپ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیں، مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیں۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی طلاق کا سن کر۔ شوہر نے کہا اتنی اچھی بیوی، خدمت گزار بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی۔ کہا طلاق کیوں لینا چاہتی؟ کہا بس میری مرضی، آپ نے کہا جو مانگنا ہے مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، میرا مطالبہ ہے تو مجھے طلاق دے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ صحابی نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کو طلاق دوں گا، آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں، حضور سے فیصلہ کراتے ہیں، یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو سناتے ہیں، جو حضور علیہ السلام فیصلہ کریں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے تھے۔ راستے میں صحابی شوہر کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔
جب زمین پہ گرا تو نیک بیوی، خدمت گزار بیوی نے فوراً بسم اللہ پڑھتے ہوئے شوہر کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا جی میرے پاؤں کو چوٹ لگی، میرا پاؤں سیدھا نہیں ہو رہا، ٹیڑھا ہو گیا ہے، درد ہو رہا ہے، شدید درد ہو رہا ہے، شدید تکلیف ہو رہی۔ کہا پھر آؤ ہم واپس چلتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تجھے طلاق چاہیے تھی، جب حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مجھے چوٹ لگی، اب تو کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپسی گھر کی طرف جائیں۔ صحابیہ نے کہا وہ میرے سرتاج، اصل میں وجہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ جس کو ساری زندگی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایمان والا ہوتا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا وہ ضرور رہتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا اور آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو کوئی بھی دکھ نہیں پہنچا، آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان بھی مشکوک ہو۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی، آپ کو درد ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے، میرا شک دور ہو گیا، الحمدللہ آپ بھی دکھوں میں آزمائے گئے، آپ بھی مصیبتوں میں آزمائے گئے۔ تو وہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔